نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، مکاشفہ کی کتاب میں ایک بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے۔ آج ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے کہ مکاشفہ کی کتاب کے اندر جو 24 بزرگ ہیں وہ کون ہیں۔ ان کے حوالہ جات جو ہے، پہلا حوالہ مکاشفہ کی کتاب 4 باب کی 4 آیت میں ہے، دوسرا 4 باب کی 10ویں آیت میں ہے، تیسرا 11ویں باب کی 16ویں آیت ہے، اور چوتھا 19ویں باب کی 4 آیت ہے۔ ان ریفرنسز کے اندر 24 بزرگوں کا ذکر ہے، لیکن ایک ہم پہلا پڑھیں گے 4 باب کی 4 آیت۔ اور اس تخت کے گرد 24 تخت ہیں، اور ان تختوں پر 24 بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں، اور اس تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں، اور اس تخت کے سامنے آگ کے 7 چراغ جل رہے تھے۔ آمین۔ اس کے بارے میں لوگ ناقدین مختلف رائے پیش کرتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ اتنی قابل قبول نہیں، میں اپنی تحقیق کے مطابق کہہ رہا ہوں، اس لیے ان کا ذکر بھی بعض دفعہ تو چلتی پھرتی تشریحات ہیں جو کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو سوال کیا جاتا ہے کہ یہ 24 بزرگ کون ہیں؟ تو میرا ذاتی جو اس کے بارے میں خیال ہے، جس میں کوئی یہ نہیں کہ مجھے خدا نے کوئی مکاشفہ دیا ہے، لیکن بائبل کی تحقیق کے مطابق 12 بزرگ پرانے عہد نامے کے نبی ہیں۔ جو پرانے عہد نامے کے بزرگ تھے 12 وہ، اور 12 نئے عہد نامے کے رسول ہیں۔ یعنی یہ 12 پرانے عہد نامے کی نمائندگی کرتے ہیں اور 12 نئے عہد نامے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور یہ 24 بزرگ، آگے جو میں نے 5ویں آیت پڑھی ہے اس میں لکھا ہے کہ وہ تخت جس پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے بجلیاں، آوازیں اور گرجیں، کیونکہ ایک خدا کا تخت ہے اور اس کے ساتھ دوسرے 24 تخت ہیں، اور کلام میں یہ باقاعدہ تعلیم موجود ہے کہ جو خدا کے ایماندار لوگ ہیں وہ انصاف کریں گے، قوموں کا خدا کے ساتھ مل کر انصاف کریں گے۔ تو یہ انصاف کا تخت لگا ہوا ہے جس میں سے بجلیاں، آوازیں اور گرجیں اور آگ نکل رہی ہے، تو یہ عدالت تخت ہے۔ تو یہ 24 بزرگ جو ہیں وہ انصاف کرنے کے لیے آئیں۔ اگر ہم 4 باب کی 10ویں آیت دیکھیں تو وہ 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسے لوگ ہیں جو خدا کے آگے سجدہ ریز ہونے والے ہیں، خدا کے تخت کے آگے جھکنے والے ہیں، اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ اے ہمارے خداوند خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت۔ دیکھیں یہ 24 بزرگ جو ہیں، جو عزت انہیں دی گئی، جو تاج انہیں دیے گئے، جو تخت انہیں سونپے گئے، وہ کسی انسان کی طرف سے نہیں، کسی اور قوت کی طرف سے نہیں، بلکہ خود یہوہ قادر مطلق نے انہیں دیے۔ اس پر بھی ہم ایک ویڈیو بنائیں گے کہ خدا اور خداوند میں لوگ فرق پوچھتے ہیں اکثر کہ خدا اور خداوند میں کیا فرق ہے، تو اس پر الگ سے ایک ویڈیو۔ تو یہوہ خداوند جہاں بھی نئے عہد نامے میں خداوند آیا ہے وہ یہوہ کو ظاہر کرتا ہے، یہ خدا کا پراپر نام تھا۔ تو
یہوہ نے انہیں یہ عزت دی، انہیں تخت دیے، انہیں تاج دیے، لیکن ان کی اپنے خداوند سے یہ محبت تھی کہ انہوں نے وہ تخت بھی، وہ تاج بھی اس کے قدموں میں ڈال دیے اور کہا کہ عزت، تمجید اور قدرت صرف ایک ہی ذات کے لائق ہے اور وہ ہمارا خداوند ہے۔ اس لیے یہاں پر دونوں الفاظ آئے ہیں، ڈال دیں گے کہ اے ہمارے خداوند خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی ہیں۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ یسوع کو جو خداوند ماننے سے، خدا ماننے سے انکار کرتے ہیں، ان لوگوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ تحقیق کریں۔ اب سب کچھ مسیح کے وسیلے سے پیدا ہوا ہے اور حوالہ جات سے تصدیق کرتے ہیں، تو یہاں اسے خداوند بھی کہا گیا، خدا بھی کہا گیا، یسوع کو قادر مطلق بھی کہا گیا، یسوع کو خدا قادر بھی کہا گیا، یسوع مسیح کو ہمیشہ ان ناموں سے پکارا گیا جو صرف اور صرف اور صرف خدا کی ذات کے لیے ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ 24 بزرگ کس کے آگے گر رہے ہیں؟ جس نے سب چیزیں پیدا کی ہیں، جو خداوند خدا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو یہ 24 بزرگ پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ 12 بزرگ پرانے عہد نامے کے بزرگ ہیں اور 12 بزرگ نئے عہد نامے کے، تو یہ 24 بزرگ ہیں۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے۔ آنے والی ویڈیوز میں ہم 4 جانداروں کے بارے میں بھی دیکھیں گے، 4 جاندار کون ہیں، 666 کا جو عدد ہے اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے، اور خداوند اور خدا اس میں کیا فرق ہے۔ تو اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں، ویڈیو کے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔